We, the people of India, salute Dr. Bhimrao Ambedkar, जिसने भारत का संविधान बनाया और हर जात जमात हाँ, और धर्म के आदमी को समान अधिकार दिलाया। मगर आज उस संविधान का हत्यारा कौन, ये सवाल उस सरकार ने उठाया। वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, ये लफ्ज़ किसी धर्म का नाम नहीं, ये उस नफ़रत का नाम है जो पहले मुग़लों ने, गुस्ताखे रसूलों ने, नजदी वहाबियों ने, बातिल यजीदियों ने और सुल्ला कुल्ली राफजियों ने हिंदुओं के साथ नफ़रत करके हिंदू वर्सेस मुसलमान कराया और इस नफ़रत का फ़ायदा अंग्रेज़ ने उठाया और हिंदू मुसलमान लड़ाकर 200 साल सत्ता पर काबिज़ आया। उनका एक ही तरीका था कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ और भारत को टुकड़े टुकड़े कराओ। आज जो लोग रजवाड़ा शाही की बात करते हैं, किसी राजा ने भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई नहीं लड़ी, अपना वर्चस्व जमाने की लड़ाई लड़ी, अपना क्षेत्र बचाने की लड़ाई लड़ी। जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरत पड़ी वहाँ अंग्रेज़ों का साथ दिया, जहाँ मुसलमानों की ज़रूरत पड़ी वहाँ मुसलमानों को साथ लिया और इसी तरीके करते करते 1925 में आरएसएस ने एक संकल्प लिया जिसने आज ये सवाल खड़ा किया कि संविधान को कौन बचाएगा और कौन संविधान को मिटाएगा। ये था संकल्प कि हम मुस्लिम मुक्त हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसके बदले में अंग्रेज ने नजदी वहाबी रेंटेड मुल्लाओं को सऊदी अरब से बुलाया और इन्होंने एक अभियान तबलीग का चलाया और गुस्ताखे रसूल बन करके अज़मत औलिया को घटाया, जिसके लिए औलियाए हिंद पीर तरीक़त ने इनको टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया और यही एक फतवा हज़रत निज़ामुद्दीन पर इन्होंने लगाया कि वो दर्स में अपने साथ हिंदुओं को बिठाते हैं, उनसे मिलकर खाते हैं और तबला बजवाते हैं और रस करते हैं। इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने इसका जवाब दिया
اور شاہ قلندر نے حاضر ہو کر کے تغلقی بادشاہ کو بتا دیا کہ نظام سچے ہیں اور آپ جھوٹے ہیں۔ ان جھوٹوں نے یہ سنکلپ لیا اور جنہ کا ساتھ دیا اور ایک بد عقیدہ کو کی اقتدا کر کے نظام مصطفیٰ کو بدنام کیا اور اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے ایک ناپاکستان بتا دیا، جس نے آج دکھا دیا اور ایران کو بھی سبق سکھا دیا کہ مسلمان شیعہ کون ہے، سنی کون ہے اور وہابی کون ہے۔ آج کا سوال اتنے میں ہی ختم کروں گا۔ کیا سموِدھان کا ہتھیارہ وہ ہے جس نے گوڈسے وادی سناتنیوں کو سمان دیا اور گاندھی وادی سناتنیوں کو بدنام کیا؟ کیا ہتھیارہ وہ ہے جس نے PDA-AISS جے کو منووادی سوچ کے مطابق جلیل و خوار کیا، یا جس نے ان کو سمان ادھکار سے جینے کا ادھکار دیا؟ کیا سموِدھان کا ہتھیارہ وہ ہے جس نے ایک سینا کی شوریہ کو بڑھانے والی قریشی کرنل کو اگروادیوں اور غداروں کی بہن بتا دیا، اور جس نے پورے بھارت کے نہیں ورلڈ کے مسلمانوں کی عزت کو بڑھا دیا؟ کیا گستاخ رسول وہ نہیں جس نے آج محرم کے دن آل رسول امام حسین کو دھوکہ دے کر کے کربلا کے میدان میں بلا لیا، اور 10ویں عاشورے کو اس کی گردن پر چڑھ کر کے شمرلعین نے اسے شہید کرا دیا؟ کیا گستاخ رسول وہ نہیں پھر اس نے پوری دنیا میں یزیدی، نجدی اور سلہ کلی، رافضی کا سکہ جما دیا اور ہر سرکار کو دھوکہ دے کر کے اپنے کو سنی بتا دیا؟ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ آج تو اتنا کافی ہے کہ میں آج اس محرم کے آغاز پر سب کو سلام پیش کرتا ہوں اس چاند کی، اور پہلے اس انسان کی جو نبی الاولین اور آخرین ہوئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے شکل انسانی میں انترکش میں جا کر کے معراج کیا، 7 آسمانوں کا دورہ کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو 4 آدمی 14 دن کے لیے اوپر گئے ہیں، وہ ابھی پہلا آسمان ہے۔ جو میری ایک یوٹیوب کا بیان ہے کہ وہی نور الاولین ہے، وہی رحمت للعالمین ہے، وہی خاتم النبیین ہے، وہی آدم علیہ السلام ہیں، وہی کل کی اوتار ہیں، وہی ہر عاشق کے آشکار ہیں، اور وہی
قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے، اور ان کے اماموں کا قتل اور سادھو سنتوں اور سابرمتی کے سنت کا قتل کرنے والے جو ہیں وہی قیامت کی نشانی ہے، وہی غدار ہیں، وہی ہتھیارے ہیں، وہی ایک دوسرے کو لڑائیں گے اور قیامت کا وقت نزدیک لائیں گے۔ ابھی جو مہا یدھ ہونا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹل گیا، کیونکہ ابھی وقت باقی ہے اور وقت نزدیک آنے والا ہے، اور ڈاکٹر شیخ پھر یہ بتانے والا ہے کہ نور، اوتار اور کتاب، اقرا پڑھو اور وید پران، گیتا گرنتھ اور قرآن سے مطالعہ کرو، اور پھر یہ کہو کہ ویدک اسلام ہی بھارت کی شان ہے۔ جے ہند، جے باپو، جے بھیم، جے سنویدھان۔ ہر سوال کا جواب ہے قرآن، جس کو شک ہے وہ بحث کرائے، سامنے آئے اور اس میرے یوٹیوب چینل کو ادھیکرت کرائے۔